پرائس انڈیکس پڑھ دیتا ہوں جس میں غریبوں کے 51 جو آئٹم سب سے زیادہ حساس ہیں اس کی پچھلے 10 ہفتے میں پچھلے سال کے مقابلے میں پڑھ دیتا ہوں کیا رائز ہے. جو لیٹسٹ 30 ستمبر کے ہمارے پاس نمبرز ہیں 15%، اس سے پچھلا ہفتہ 16.25%، اس سے پچھلا ہفتہ 17.1%، اس سے پچھلا ہفتہ 17.2%، اس سے پچھلا ہفتہ 15.5%، 15.9%، 15.5%، 16.6%، 15.8%، 15.5%. یہ پچھلے سال کے مقابلے میں سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر آپ کا جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کی ویب سائٹ ہے نا، یہ وہ نمبر ہے. میں وہ نمبرز پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ غریبوں سے براہ راست جو 51 آئٹمز ہیں یہ ان کا تعلق ہے. اور میری گزارش ہے اگر آپ یہی نمبر مسلم لیگ نون کا جو آخری ہفتہ تھا حکومت میں اس میں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا 0.2%، -1.5%. یعنی اس وقت جو ہے وہ جو معاملات کنٹرول کرنے کے ہیں اب یہ تو یہ کامیاب. میری ایک گزارش ہے، میری صرف یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ چینی کو پہلے 52 سے 110 روپے گرائیں اور پھر جا کر 110 سے 105 ہوتی ہے کہتے ہیں ہم نے تو کمال کر دیا. بپی صاحب جو ریالٹی ہے آپ اس کا ادراک کریے، یہ حقیقت جو ہے شاید آپ اس پہ آنکھیں چڑھا رہے ہیں. ملک صاحب آپ نے میری بات کو غور سے سنا نہیں. میں نے پوائنٹ یہ کلیئر کیا کہ کووڈ آنے کے بعد اور ویکسینیشن کے بعد جب اکنامک جب سائیکل اٹھا، آپ کو شاید یاد ہو، تھوڑا سا میں کلیئر کروں. پچھلے سال -$7 کے اوپر بیرل کے اوپر جو ہے نا تیل بکتا رہا. پچھلے سال مارچ کی بات کر رہا ہوں سر، پرانی 1.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سٹور کرنے پاس اوپیک کے اوپر جگہ کوئی نہیں تھی. آج $82 پہ چلا گیا ہے. اب یہ $82 سے ہم نے نہیں کیا، انٹرنیشنل تیل کی قیمت بڑھی، اس کا امپیکٹ پاکستان جیسے ملک میں ہر چیز میں آٹومیٹکلی، چاہے وہ مرغی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کی پرائسز آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہوتی ہیں. سو مائی پوائنٹ آف ویو از کہ چیزیں دنیا میں اتنی. اور ایک چیز اور بتاؤں سر، 2008 کے بعد جو کموڈیٹی کے جو سب سے بالا جو ایک دنیا کا بینچ مارک بنا تھا وہ 2008 کا جب ریپریشن آیا تھا، اس کے بعد آج 2021 میں اس سے زیادہ مہنگائی چلی گئی ہے. یعنی کہ وہ جو انفلیشن کا جو کانسیپٹ جو آ کے سپریس کرتا ہے وہ دنیا میں ہر جگہ پہ زیادہ کہہ رہا ہے. پر ریسٹ ایشور، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر دنیا کو اور پاکستان کو بھی، آپ کو بھی میسج کہ یہ چیزیں صرف وقتی ہیں. ریسٹ ایشور ود ان اے منتھ اور سو چیزیں آٹومیٹکلی انٹرنیشنلی بھی کم ہوں گی اور پاکستان میں بھی کم ہوتے جائیں گی. مطلب میں آج بیٹھ کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا نہیں سر. I can see a ray of hope down the line. جب آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہو تو تب بھی انفلیشن اوپر جاتا ہے، نیچے نہیں آتا. تو آپ کے جو دو بڑے اس وقت اکنامک ڈیسیژنز ہیں، ٹیرفس انکریز کرنا اور روپے کی نیچے قیمت گرنا، اس کے سبب انفلیشن اور بڑھے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے پہ تیار ہوں، آپ ابھی اس کو نیچے نہیں کر سکیں گے. اور قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں ملک صاحب، صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ میرے بھائی نے سارا مقدمے کا انحصار اپنا یہ بنایا کہ انٹرنیشنلی تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو اگر اضافہ ہوا ہے تو پھر بنگلہ دیش اور بھارت ان کے لیے اضافہ نہیں ہوا، وہاں پہ انفلیشن کیوں کم ہے اور یہاں پر کیوں زیادہ ہے؟ اس چیز کو بھی تو آپ مد نظر رکھیے کہ اس وقت پوری ریجن میں سب سے زیادہ جو انفلیشن ہے وہ پاکستان میں. ہمارے یہاں دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، لوگوں کی ان امپلائمنٹ بہت اوپر چلی گئی جی اور آمدن کم ہو گئی ہے، جی ڈی پی گروتھ نیچے گئی ہے. کووڈ کا وہ ملک صاحب نالائکی سے بار بار مرگ ہوگی پاکستان کی. اب آپ کو نالائکی کی وجہ سے اگر آپ جب آپ کو 125 کے اوپر ڈالر ملا تھا آپ اس کو 170 پر لے گئے ہیں بیکاز آپ کی مجبوری، آپ سے اکانومی مینج نہیں ہوئی. اب اس 170 کو بنیاد بنا کے کریں، اب ہم کہہ رہے ہیں تیل کی قیمت بڑھ گئی. بھئی جب لاسٹ ٹائم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں تیل 75 روپے ہوا تھا تو اس وقت فی لیٹر قیمت کیا تھی؟ 86 روپے، کیونکہ اس وقت ڈالر کی قیمت کم تھی. اب آپ خود پہلے اپنی نالائکی سے اس کو 170 پہ لے جاتے ہیں، اب کہتے ہیں ہم کیا کریں جی اب تو ہمیں 128 روپے ڈالر کرنا پڑے گا. پرائسز بڑی ہیں، جینوئنلی بڑی ہیں، وہ ایکسکیوز ہم دے سکتے ہیں کہ بڑی ہیں، لیکن جو پاکستان میں قیمتیں بڑھنے کی رفتار ہے اس سے بہت زیادہ.